السلام علیکم اور جاگو دنیا جاگو. ہمارے ساتھ موجود ہیں غامدی صاحب. اور غامدی صاحب رمضان مبارک آپ کو. اللہ مبارک کرے ہم سب کو. خواتین کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دو باتیں عورتوں کو خاص طور پر کہی ہیں. آپ چاہیں تو ان کو پردے کے لفظ سے تعبیر کر لیں, قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ چاہیں تو انہیں حجاب کہہ لیں, قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا. یعنی قرآن مجید تو صرف آداب بتا رہا ہے. یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں, یہ قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں. قرآن مجید نے جو لفظ حجاب استعمال کیا ہے وہ جو ہم دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال کیے. اچھا, یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عام ہو جاتے ہیں, وہ عام ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے کہ اللہ کی کتاب میں وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں, قرآن مجید میں لفظ حجاب دروازے کے اوپر پردہ ڈالنے کے. پرانے دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دروازوں کے اوپر لوگ پردہ ڈال دیتے تھے. بالکل, تو یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو مسجد تھی نا ساتھ, اگر آپ نے وہ دیکھی ہے جگہ, تو مسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بالکل ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کے دروازے مسجد میں تھے. تو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو بعض اوقات مثلا پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ گھر سے لینا ہے, تو ان سے کہا گیا کہ آپ جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینا چاہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات سے, تو من ورائے حجاب, آپ جو پردہ اس کے اوپر تانا گیا ہے ادھر کھڑے ہو کر لے لیا کریں, اٹھا کے اس کو درانہ گھر میں گھسنے کا طریقہ اختیار نہ کیا کریں. یہ لفظ وہاں استعمال ہوا, ڈسٹرب نہ ہو اور دوسرے گھر کی پرائیویسی خراب نہ ہو. لیکن کوئی آدمی کسی وقت بھی اٹھ کے جا سکتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے جب سورہ نور میں آداب بتائے ہیں تو ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. یہ آپ کے یہاں بڑی بحث ہو رہی تھی, یہ سطر کا لفظ یہ بھی استعمال نہیں کیا. یعنی یہ لفظ جو ہے سطر, یہ نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث کے پورے ذخیرے میں استعمال ہوا ہے. اب میں آپ سے کرتا ہوں کہ غلط فہمی کا باعث کیا چیز بنی. غلط فہمی کا باعث یہ چیز بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو سختی کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا, اور یہ حکم قرآن میں بیان ہوا ہے اور بالکل الگ سے بیان ہوا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر لحاظ سے یہود نے اور وہاں رہنے والے بعض لوگوں نے ٹارگٹ کر لیا, تو انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ کوئی اخلاقی اسکینڈل آپ کے گھر کے بارے میں بنا دیا جائے. اس کی تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اس نازک صورتحال میں اس کا شدید خطرہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات عام ہو گئی یا یہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو اس سے بحیثیت مجموعی پورے دین کو نقصان پہنچے گا. اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ اب آپ ایک فیصلہ کریں. اگر آپ نے عام عورتوں کی زندگی بسر کرنی ہے تو آئیے آپ کو خوش اسلوبی کے ساتھ الگ کر دیتے ہیں, آپ رسول اللہ کو چھوڑ دیجیے. اور اگر آپ نے کچھ زائد ذمہ داریاں قبول کرنی ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف آپ دیکھیے کہ جب زائد ذمہ داری لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو پہلے ان کو انتخاب کا موقع دیا ہے. اس کو قرآن مجید میں کہتے ہیں آیا تخیر. یعنی حضور سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے, اپنی ازواج سے یہ کہیں کہ یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ چونکہ صورتحال بڑی نازک ہو گئی ہے, ہم کچھ زیادہ پابندیاں لگانے والے ہیں. بعض پابندیاں ہم پیغمبر پر لگائیں گے, بعض پابندیاں آپ کی ازواج پر لگائیں گے. ان پابندیوں کو لگانے سے پہلے ان کو حق حاصل ہے کہ یہ اگر آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں تو ان کو خوش اسلوبی سے علیحدہ کر دیا جائے, اور اگر یہ ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو خود فیصلہ کریں. تو جب انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, تب وہ پابندیاں لگائی گئیں. ان میں پھر یہ طے کر دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے پاس کوئی نہیں آئے گا. لوگ ان کے اعزاء اقربا بھی جو ہیں وہ بھی اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوں گے. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے منافقین کوئی فائدہ اٹھائیں. وہ حجاب میں رہیں گی, باہر نکلیں گی تب بھی حجاب میں رہیں گی, گھر میں رہیں گی تب بھی حجاب میں رہیں گی. تو یہ اصل میں حجاب کا جو معاملہ ہے یہ اصلاً ان سے متعلق ہے. اب اس سے لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو عام خواتین سے متعلق سمجھا. اگر عام خواتین ان کی محبت میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کی محبت میں, جس طرح کہ بلال صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی حضرت عائشہ کی محبت میں حجاب پورا نقاب کرنا چاہیں, وہ ان کی مرضی ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا جو ایک غلط نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن جاتا ہے.
یعنی دین میں جس طریقے سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ نے کہا اور آپ نے نہیں کیا، اسی طرح دین میں اپنی طرف سے بھی کوئی چیزیں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ جو حدود اللہ نے عام عورتوں کو بتائے ہیں، مجھے آپ کو بتائے ہیں، ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے کو آپ کر لیں گے تو آپ کو یہ کہا تو نہیں جا سکتا کہ آپ نہ کریں، لیکن جب آپ چاہیے کی بات کریں گی تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں، وہیں رہنا چاہیے جہاں اللہ نے ہم کو رکھا ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر نے رکھا ہے۔ لوگ اصل میں ان حالات سے واقف نہیں ہیں کہ جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ یہود کے بعض اوباش لوگ، خواتین جس وقت رات کے وقت اور صبح کے وقت جنگل پھرنے کے لیے جاتی تھیں، اگر آپ اس اصطلاح سے واقف ہیں، یہ جو ہمارے واش روم ہیں یہ تو اب بنے ہیں نا، بے شک، یعنی اب تو ہمارے بیڈ روم کے ساتھ تمدن نے بڑی ترقی کر لی، بالکل، لیکن اس زمانے میں عورتوں کو باہر جانا ہوتا تھا، تو جب وہ باہر جاتی تو عام طور پر منہ دھیرے جاتی تھی، یعنی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے صبح کے وقت یا شام کے وقت جاتی تھی۔ جب وہ باہر جاتی تھی اس مقصد کے لیے، رفع حاجت کے لیے، تو بعض اوباشوں نے مسلمان عورتوں کو، ازواج مطہرات کو تنگ کرنا شروع کیا، اور اس طرح کے جو اوباش تھے جب ان سے بعد میں کہا جاتا کہ جی آپ وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ کہتے نہیں، وہ ہماری بھی کچھ خواتین تھیں، ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، اس کا بہانہ بناتے۔ اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ مسلمان خواتین جب باہر نکلیں اس مقصد کے لیے، صبح بھی نکلنا ہوتا تھا، شام میں بھی نکلنا ہوتا تھا، تو وہ اپنی بڑی چادریں لے لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں، ان کی شناخت بن جائے اور کوئی اوباش ان کو تنگ نہ کرے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان کی کال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام میم، میرا ایک سوال تھا کہ آپ کا نام؟ سوری، خاور بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی خاور صاحب۔ عورتوں کا محمود غامدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ قبرستان مزارات پہ جانا جائز ہے اسلام میں؟ میں تو آج ہی گئی تھی، کیا جائز ہے؟ یہاں پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا۔ عرب عورتیں بہت بین کرتی تھیں، بہت ہنگامہ کرتی تھیں، بہت نوحہ کرتی تھیں، منہ پیٹتی تھیں، اپنے گریبان پھاڑ لیتی تھیں، تو ان کو ابھی جب تربیت دینا مقصود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو روک دیا تھا قبرستانوں میں جانے میں۔ جب تربیت ہو گئی، اچھی طریقے سے وہ سمجھ گئیں کہ یہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو اگر غم کا اظہار بھی کرنا ہے تو آنسو بہا لینا کافی ہے، لیکن بین کرنا، ہنگامہ کرنا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اس طرح کے جو کام کرتی تھیں یہ نہیں کرنے چاہیے۔ جب تربیت ہو گئی تو آپ نے کہا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ اب وہ لوگ اس پوری بات کو بھی نہیں جانتے اور وہ عورتوں کو قبرستان جانے میں روکتا۔ آپ قبرستان میں اگر جا رہی ہیں، آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، مہذب طریقے سے جا رہی ہیں، وہاں جا کے کوئی ہنگامہ کرنے کا خیال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائے۔ تو یہ بھی، اس کو بھی لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارا جو بعد میں کلچر تھا، دیکھیے ایک چیز ہے مذہب اور ایک چیز ہے کلچر۔ کلچر بہرحال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غامدی صاحب تو ایک کنوینئنٹ اسکالر ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے علماء کو جو عورتوں کو بند کر کے رکھیں، ذرا مشکل پیدا کریں، جو عورتوں کے لیے مشکل پیدا کریں، اور انہی کو وہ عالم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ نے لفظ کنوینئنٹ استعمال کیا نا، جی، تو کنوینئنس کے بارے میں یاد آ رہے ہیں، کسی اور نے بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا دین و یسر، دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ ایک آسانی ہے، دین آپ کو کسی مشکل میں ڈالنے کا نام نہیں۔ اچھا، جو لوگ تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے ان کو دیکھیے کیا کہا، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دیا کرو، انہیں نفرت نہ دلایا کرو چیزوں سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے۔ تو میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی آسانی آپ کے لیے پیدا کر دوں، میں وہ آسانی بیان کر رہا ہوں جو ہمارے دین کے اندر موجود ہے، اور اس مشکل سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہوں جو لوگوں نے اور کلچرل روایات نے پیدا کر دی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جو یہود نے دین بنا لیا ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو درست کر کے پیش کرنا شروع کیا تو قرآن نے کہا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یضع عنہم الاسر والاغلال التی کانت علیہم، جو ان کے فقیہوں نے اور ان کے علماء نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے تھے اور سروں پر بوجھ لاد دیے تھے، ہمارا یہ پیغمبر ان کو اتار رہا ہے۔ واہ کیا بات ہے، اور خدا کے واسطے میری آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، پہلی بڑے مشکل دور ہیں، اور نفرتیں واقعی میں کم کریں۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اور باتیں ہوں گی۔